رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن سے اگر غلطی سرزد ہو جائے، مومن سے گناہ سرزد ہو جائے، تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے ہے، اتنی اس کو تکلیف ہے جیسے اس کے سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہے اور اس کے وہ نیچے ہے، اور کتنی اذیت میں ہوتا ہے بندہ۔ بس یہ کہنا کافی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی فکر ہے بس کہ نہیں ہے، بس صرف یہ دیکھ لیں گناہوں کی فکر ہے کہ نہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کی فکر ہے، پھر ہم دیکھیں ہم مومن ہیں یا بدکار ہیں، بس۔ پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اے نوجوانوں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، بزرگوں، بچوں، صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس ماحول سے اور کس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر کتنی ندامت کرتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا کتنا احساس ہے۔ گناہ کرنے کے بعد، برائی کرنے کے بعد، برا عمل کرنے کے بعد ہمارے اندر کتنی فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں نے کیوں کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو بری بات ہے نا۔ انسان بحیثیت انسان سوچتا ہے نا بندہ۔ اور گناہ کرنے کے بعد حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ کوئی ایسا عمل کر لو، نیک عمل کر لو کہ وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، کوئی ایسی نیکی کر لو کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ گناہ پر گناہ، پھر گناہ پر گناہ، پھر توبہ بھی نہ کرنا، سب سے بڑا لمحہ فکریہ مومن مسلمان تمہارے لیے یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد توبہ بھی نہ کرنا، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ بے شمار لوگ، ان گنت لوگ، بے شمار بہنیں بیٹیاں، بے شمار نوجوان، بے شمار بزرگ ایسے ہیں جو رات کو سونے سے پہلے توبہ ہی نہیں کرتے، سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کا جنازہ دیکھا ہے، کسی کے مرنے کی خبر سنی ہے تو خیال ہی آتا اسی نے مرنا ہے، ہمیں تو کبھی دھیان ہی نہیں آیا کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ایک دنیا سے جانا ہے آخر۔ میں تو بس یہ بات کہنا چاہوں گا میرے بھائی، سوچ ذرا، اگر تو نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو گندے کپڑے لے کر نہیں جاتا، گندے کپڑے پہن کر نہیں جاتا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہو تو گندے کپڑے پہن کر نہیں جاتا۔ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا ہے، اتنا گندا نامہ اعمال ساتھ لے کے جائے گا؟ اور وہاں تو کام بھی صرف تیرے یہی آنا ہے، تیرے نامہ اعمال نہیں تیرے کام آنا ہے، باقی کوئی شے تیرے کام نہیں آنی۔ جس کا عمل اچھا ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، وہی تو وہاں عزت والا ہوگا۔ جس کے نامہ اعمال میں اچھائیاں ہوں گی وہی تو عزت والا ہوگا۔ جس کے اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی وہ عزت والا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں اعلان فرمایا اور بتایا کہ مومن گناہ کے بعد کیسے ہوتا ہے اور بدکار گناہ کے بعد کیسے ہوتا ہے۔